جب اللہ پاک آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیرہ عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمیرہ عرفان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جب اللہ پاک تمہاری مدد کر رہا ہوتا ہے تو یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ خاموش کیوں ہوتا ہے؟ وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ کبھی کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا اندازہ خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ جو آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل کیوں، ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں وہ دیا گیا یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ہوتے ہیں ایسے بدل گئے ہیں، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے ہیں۔ یا اللہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں یہ آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ دن ٹھیک نہیں گزرتے ہیں، زندگی جیسے چل رہی ہوتی ہے، چیزیں خوشی نہیں دے رہی ہوتی ہیں، پہلے تمہیں سکون نہیں دیتی ہیں۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں دنیا کی جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہو۔ اللہ کی کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے، کیونکہ دل میں بے چینی ہے، بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیختا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل میں فریاد نکلتی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے یہ سوال، میں تھک چکا ہوں، یہ تھکن سب، یہ 3 آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور کرنے لگے ہو، جو تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگی ہے۔ جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ بات کی علامت ہے کہ اللہ روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن سے کہا ہے کہ وہاں صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ اس کی مدد کرے گا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کو دل میں اتارتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ اتنا میں کمزور کیوں ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ اس کے خاص بندوں میں سے ایک خاص طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہیں، آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں، اور دل یہی کہتا ہے بس اب اور نہیں رک سکتا، جاؤ یہ وقت ہے، جاؤ۔ اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسا لوگ آگ میں تپتا ہے تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارے دل تپش سے گزر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی، کیا تمہیں یاد ہے جب تم چھوڑ کے گئے، پھر بھی اللہ پاک نے سب در بند ہو گئے تھے، پھر بھی ایک راستہ ملا تھا، کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموشی مدد تھی، وہ مدد جو نہ چور کرتی ہے نہ اعلان، چپ چاپ سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے کیونکہ اسی لیے تمہیں کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم چمکنا چاہتا ہے۔ جب مشکلوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں۔ صبر، یقین، آج ہی سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ صرف تیسری نشانی ہے کہ نشانی تمہارے اندر سب سے کچھ بدل سکتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموشی مدد آخر کار کیسے ایک دن تمہارے اپنے آپ کو بدل دیتی ہے۔ مانو اللہ شاید خاموش ہو کر، مگر وہ تمہاری ہر ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تو اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے سے تھک کر بس تنہائی میں گر جاتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اذان ہو رہی تھی، تمہیں اپنے ہوش میں لینا آتا ہے تو تمہیں چوتھی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے وہ تمہارا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور تم اللہ کی نشانی کی طرف زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہو۔ اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جب تم دل سے یاد کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہیں یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم اندر سے ٹوٹ جاتے ہو، تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ کیا حال ہے۔ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارا قرب بڑھاتا ہے، وہ دنیا میں سب توجہ ہٹا دیتا ہے، بس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب سب تمہیں انکار کر دیتے ہیں تو اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے تو سجدوں میں دیر لگانی شروع کر دیتے ہو۔ جب دل رویا تب زبان پر اللہ آیا ہے۔ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانی ہوتی ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی وہ ہر حالت میں تمہیں جانتا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ زخم دیکھنے والا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ تم سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے دروازے جب تم نے مانگنا شروع کر دیا ہے، وہ سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب یہی ہے کہ وہ نعمتیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد بھی عطا ہوتی ہیں، تو یہ سب اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، خود کو اللہ پاک کی یاد میں جتنا ہو سکے اپنا ٹائم گزاریں، اللہ کی طرف توجہ دیں، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ پاک ہر جگہ، آپ کے ہر رگ رگ میں اللہ پاک واقف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی ہر دل کی آہٹ تک سنتا ہے۔ آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہیں۔ جس کی دعا کی ہوتی ہے اس کا مقدر تو بدل ہی جاتا ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی محبت میں جوڑ دیتا ہے۔ تو اپنی طرف سے نیا آغاز کریں اور اللہ پاک رحمت کا کرم عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں اللہ کی یاد میں اتنا، بس میرا دل کرتا جا رہا ہے کہ میں بولتی جاؤں، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی جاؤں۔ تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ روٹی بھی بنا رہی تھی، ساتھ کھانا بھی بنا رہی تھی۔ اتنا دن بزی ہو جاتا ہے کہ بندے کا سارا دن ایسا گزر جاتا ہے کہ بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو میری پیاری بہنیں، جتنا ہو سکے اپنے گھر کے تمام کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی دین کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ ہمیں پکار رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی یاد ہر وقت اپنے دل میں رکھیں۔ یقین مانے میری تو عادت ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں، میرے دل میں، میرے دل و دماغ میں ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ اور استغفر اللہ تو میری عادت بن چکی ہے۔ یقین کریں میں ہر وقت اللہ کی یاد میں صرف استغفر اللہ میری زبان پر اتنا ہے کہ میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتی ہوں۔